جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماویں وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر زدہ وصیت دیکھنی ہو تو ان 3 آیات کو دیکھ لیں۔ یہ وہ 3 آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت کے اندر ان پہ اتفاق اور یہ پیغام۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے ان 3 باتوں پر بیعت کر لے، ان 3 آیات پر بیعت کر لے اور اس پر عمل کرے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں، اس کا اجر اللہ کے ہاں۔ تو یہ 3 آیات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور آپ وصیت جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص وصیت وہ کرتا ہے جو انتہائی اہم چیز ہو۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وصیت وہ کرتا ہے جس کو وہ انتہائی ضروری سمجھتا ہو کہ یہ بات ضرور کرنا، یہ بات ضرور کرنا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں پر بیعت کا فرمایا، ان 3 آیات پر۔ اور جب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ انعام کی یہ آیات، حق تعالی فرماتے ہیں قل کہہ دو تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، اللہ تشرکوا به، سب سے پہلے کہ شرک نہیں کرنا، سب سے پہلے شرک نہیں کرنا۔ سب چیزیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن شرک نہیں معاف ہو سکتا، سب چیزیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن شرک نہیں معاف ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے انسان نے شرک نہیں کرنا۔ اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔
اللہ ہی حاجت روا ہے۔ آج ہم صرف لات منات عزا کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، اور چیزوں پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے عقیدے خراب ہو گئے، جو ہمارے عقیدے بسا اوقات کہ پیر نے ہمیں یہ دے دیا، پیر نے ہمیں یہ دے دیا، فلاں قبر سے ہمیں یہ مل گیا، تو شرک جو ہے یہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، شرک نہیں معاف ہو سکتا۔ اور ان آیات کے آگے بھی یہی تفسیر اللہ بتلا رہے کہ جو سمجھے کہ اس کی اولاد اس پہ بوجھ ہے، اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ انسان بعد میں دنیا میں آتا ہے، اس کا رزق اللہ پہلے مقدر کر دیتے ہیں۔ انسان بعد میں آتا ہے، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے اندر کے اعضاء کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دل پہلے بند ہوگا کہ ہاتھ شل ہوں گے، یا زبان پہلے بند ہوگی کہ پتہ نہیں کلمے کی توفیق ملے نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو میرے دوستو، آج آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مار کر ماں نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، دیکھتے ہیں یہ خبریں سنتے ہیں، میاں نے اپنی بیوی اور اولاد کو مار کے خودکشی کر دی، رزق سے تنگ، مہنگائی سے تنگ، ہم یہ الفاظ سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ انعام کی جو آیات پڑھی، جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمایا کہ مور، یہ وصیت فرمائی ہے آپ نے، فرمایا لا تشرکو بہ، لا تشرکو، اللہ اکبر، کہ شرک نہیں کرنا۔ تو انسان بعد میں دنیا میں آتا ہے، ہمیں بسا اوقات کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ ہے حاجت روا، اللہ ہے مشکل کشا، اللہ ہے، مجھے فلاں قبر نے کچھ دے دیا، فلاں آستانے سے کچھ مل گیا، فلاں پیر صاحب نے بیٹا دے دیا، سنتے ہیں معاشرے کے اندر۔ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، حاجت روا مشکل کشا اللہ کی ذات۔ رزق انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے، آج ساری بیماریوں کی جڑ ہماری ساری برائیوں کی جڑ اس اعتماد میں کمی ہے، اور اس چیز اعتماد میں پر اعتماد ہونا کہ یہ ہماری وجہ سے، ہم یہ کرتے ہیں تو ہم پیسے کماتے ہیں، ہم یہ نہ کریں یا ہم یہ کریں گے تو اس طرح ہم کر سکیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ کون انسان جان بوجھ کر اپنا نقصان کر سکتا ہے؟ کون انسان جان بوجھ کر اپنا نقصان کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں کمانے کے لیے، لیکن بسا اوقات وہ کسی کو ترقی مل جاتی ہے، کسی کو نقصان ہو جاتا ہے۔ کون انسان نقصان کے لیے کام کرتا ہے؟ تو رازق، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ کیا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وصیت ہے، جو انتہائی اہم چیز ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان تین چیزوں میں سے بیعت لے گا اور اس پر عمل کرے گا، جو ان تین آیات پر بیعت کرے گا اور ان پر عمل کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اب اس کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے۔ آج ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں، اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں نیکی میں اور ثواب میں، گناہ میں اور ثواب میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اکبر۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ماں تھوڑا سا کچھ کر دے تو ہم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تربیت، ابھی اس کے اندر آگے آئے گا تربیت کا تذکرہ۔ اولاد کی تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اولاد کی تربیت دینی ماحول کی بجائے جس ماحول میں کی ہے، اور لاڈ کے نام پہ جس طرح ان کو گناہ گار بنا رہے ہیں، یہ اولاد کل ماں باپ کو گریبان سے پکڑے گی قیامت کے دن۔ جب نماز کا سوال ہوگا، جب نماز کا سوال ہوگا،
جب ان کی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، گریبان سے پکڑیں گے۔ نماز کے لیے وہ نہیں بھیجتے تھے، وہ اسکول کے لیے ٹینشن لیتے تھے، اور رات کو سوتے وقت یہ نہیں کہتے تھے جلدی سو جاؤ صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جلدی سو جاؤ صبح اسکول کو دیر ہوگی۔ ہماری تربیت کے انداز بدل گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسی اولاد پیدا ہو جو اف نہ کرے۔ جب ان کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں سکھائیں گے، جب ان کو دین نہیں سکھائیں گے، اور پھر ہم یہ توقع کریں کہ وہ آگے اف نہ کہیں۔ آج ذرا سا ناشتے میں خرابی ہو جائے، ذرا سا مزاج کے مطابق کچھ نہ بنے تو ہم فوراً، اور ماں باپ بھی آگے سے لاڈ کے نام پر، کہ یہ بچوں کا لاڈ ہی تو ہے، یہ لاڈ نہیں ہے، یہ ان کو آپ جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دل سے بچہ ہمارا بڑا اچھا ہے، لیکن زبان سے یہ کہہ دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کہ یہ زبان ہے جو انسان کو جہنم کے اندر اوندے منہ دھکیلتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، دل میں اگر کوئی بری بات بھی، دل میں اگر ٹھیک بات بھی ہو تو زبان؟ تو آپ نے فرمایا یہ زبان ہی ہے جو اس زبان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بسا اوقات ہمارے دل میں باتیں نہیں ہوتی، لیکن غصے میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارا مطلب وہ نہیں تھا۔ فرمایا یہ زبان ہی ہے، یہ زبان ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور یہ بات جو پہلے میں نے عرض کی، شرک کی قسم کو اندر کہ ہمیں گمان یہ ہو گیا کہ پیسے ہم کماتے ہیں، ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ پیسے ہم کماتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ چوری نہ کی، یہ بے ایمانی نہ کی، یہ جھوٹ بول کر مال نہ بیچا تو پتہ نہیں ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ سب سے بڑی برائی یہ ہے، سب سے بڑی برائی یہ ہے۔ فرمایا آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے کے بیچ میں بھی، دور جاہلیت کے بیچ میں بھی بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ ہم پر بوجھ بنیں گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان علاقوں کے اندر بسا اوقات ماں نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی، باپ نے ماں کو، بچوں کو، بیوی کو، بچوں کو آگ لگا دی، مہنگائی سے تنگ آ کر۔ یہ خبریں ہمارے ہاں عام ہیں۔ تو رازق اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات ذہن میں ڈال لیجئے کہ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کا رزق پہلے مقدر ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تنگ دستی آج ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ تنگ دستی۔ مہنگائی کا رونا روتے ہیں تنگ دستی کی وجہ سے۔ تنگ دستی اس کے لیے ہے، تنگ دستی اس کے لیے جس کی افورڈ میں نہ آتی ہو چیز۔ آج ہماری افورڈنس میں چیزیں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یہ 5 روپے کا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1 روپے کی 2 روٹیاں بھی ہمیں نے دیکھی، میں نے اپنے دور کے اندر 1 روپے کی 1 روٹی بھی دیکھی، 5 روپے کی روٹی بھی دیکھی، 20 روپے کی روٹی بھی دیکھی۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے یہ اگر 50,000 کی بھی ہو جائے تو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے ملے گی۔ اس وقت یہ سوچ نہیں سکتے تھے 20 بندے 20 روٹیاں لے کر آئیں گے، 20 روپے سے زیادہ بھی کوئی دے سکتا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، خاندانی منصوبہ بندی، اللہ کا ایک نظام ہے کہ لوگ بڑھ جائیں گے تو بچوں کو وہ گرا دو، بچے 2 ہی اچھے۔ آپ نے سنا ہے وہ اشتہار، بچے 2 ہی اچھے، زیادہ اولاد ہو جائے گی، ان کی تربیت کیسے کرو گے؟ یہ اللہ کے نظام میں شرک کرنے کی کیفیت کہ اللہ نے جو نظام پیدا کر دیا اس کے اندر، اللہ اکبر، انسان بعد میں رزق پہلے آتا ہے۔ آپ کے ذمہ اپنا کام ہے، وہ اس کی تربیت ہے کہ رات کو آپ خیال کریں کہ اس نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، آپ کو خیال ہو اس نے چوری، بے ایمانی، جھوٹ بولنا تو نہیں سیکھ رہا آپ کی وجہ سے، آپ کے ذمہ یہ ہے۔ فرمایا کہ اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے۔ گزشتہ جمعے میں جو بات عرض کی کہ مہمان اپنا بھی رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کا رزق بھی لے کر آتا ہے، اور اللہ پاک جس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا بارش برساتا۔ فرمایا اور راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
فرمایا کہ بیٹیاں دیتا. فرمایا اور راضی ہوتا تو کیا کرتا؟ تو فرمایا کہ گھر پہ مہمان بھیجتا, گھر پہ مہمان بھیجتا. تو آج ہم اپنے اوپر یقین کہ رزق ہم کماتے ہیں, یہ رشوت نہ لی تو ہمارا کیا بنے گا, یہ رشوت دے کر ہم نے کام نہ کرایا تو ہمارا کیا بنے گا, ہمارا تو سارا مال ڈوب جائے گا. یہ وہ شرک بھی ہے اور یہ وہ اپنے اوپر اعتماد بھی ہے. حالانکہ رازق بھی اللہ کی ذات ہے, رزق بھی اللہ نے دینا ہے, نتائج بھی اللہ نے دینے. دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں, اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا دینے والا بھی جہنمی, لینے والا بھی جہنمی. لیکن ہم جہنم خرید کر اس وعدے سے الگ ہو کر کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے, نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے. فرما دیا ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے, ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے. رزق کی ٹینشن نہیں لینی ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی ہے, آپ نے تربیت کرنی ہے. آپ رات کو 11 بجے تک دکان پہ بیٹھے رہیں تو بچے کی تربیت کیسے کریں گے؟ یہ کہتے رہیں کہ میں رزق کما رہا ہوں, بچے کو یہ پڑھانا ہے. آپ کے پہنچنے پہ بچہ سو رہا ہو, آپ کے صبح آپ جب اٹھیں تو آپ سے پہلے بچہ اسکول جا چکا ہو, اور بعد میں قیامت کے دن وہ یہاں پہ گریبان سے پکڑے کہ یا اللہ اس نے تو نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کی, اس نے تو ہم بےایمانی کرتے تھے, لوگوں کا حق کھاتے تھے, اس نے تو ہمیں روکا ہی نہیں, یہ قصوروار ہے, اس نے تو بتایا ہی نہیں. اور آپ یہ کہیں میں ان کے لیے رزق کما رہا تھا. اللہ کہتے ہیں رزق کا تو میں نے وعدہ کیا ہے, رزق تو میں دوں گا. تو ہم نے اپنا نظریہ تبدیل کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ. اب فواحش کا مطلب خالی یہ نہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا جو ہم نے معاشرے کے اندر, فحش گوئی بھی ہو سکتی ہے. آج فحش گوئی فرمایا پوشیدہ, پوشیدہ وہ جو انسان کمرے کے اندر, اور سرے عام جس طرح ہم گالیاں دیتے ہیں, کسی کو بلانا ہو ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں, ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اور بے حیائی ما ظہر منہا وما بطن, پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ, جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں ایسے فاحش گناہوں کی کام میں مت جاؤ. ہر کام وہ جو نقصان دے, خالی فحش خالی ایک چھوٹا سا جو ہم نے ترتیب دے دی وہ نہیں ہے. عربی کے اندر اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہو, جس کا مقصد خرابی ہو, برائی کی طرف لے کر جاتا ہو. تو فحش گوئی, فحش سننا, آج کل یہ موبائل نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ تو لوگ, وہ مفتی قوی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, وہ تو لوگ کر رہے ہیں. یہ سننا بھی فحش گوئی کے فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. یہ بولنا اور سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا فحاشی اور غیبت کے زمرے میں آتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن غیبت کیسا بڑا زنا ہے. الغیبت اشد من الزنا. فحاشی کے اندر یہ سب کچھ آتا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا, تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اگلی 2 آیات آئندہ جمعے میں اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی, اور فرمایا جو اس پہ بیعت لے گا اور اس پر عمل کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو پکا کھرا محمدی مسلمان بنائے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے, اور دنیا آخرت کو دین کے تناظر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اللہ چلانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أشهد أن لا
الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبوية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بائیں جانب محراب کے بائیں جانب بہت جگہ خالی ہے، پہلے اگلی صفیں مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر پیچھے کھڑے ہوں دروازوں کے قریب. اپنی اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں اور قدم سے قدم ملا کر صفوں کو درست فرما لیں. بائیں جانب جو لوگ 5ویں اور 6ٹھی صف میں کھڑے ہیں وہ پہلے دائیں جانب کی صفیں مکمل کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجئے یا اللہ. جانے میں کیے گئے انجانے میں سرزد خطاؤں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ پاک. ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے میرے اللہ. ہمیں قبر کے اندھیاروں سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ. ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے یا اللہ پاک. پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے میرے اللہ. دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے الہی. دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دیجئے یا اللہ. حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے. آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے. آپ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے یا اللہ. میرا جو بہن بھائی جس پریشانی میں اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے یا اللہ. آسانی کے معاملات فرما دیجئے یا اللہ. ہماری بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ. بگڑیاں بنا دیجئے. جو حق میں بہتر ہو وہ نصیب فرما دیجئے. جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو وقت برباد کرنے سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک. یا اللہ پاک یا اللہ پاک. ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے یا اللہ. نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے میرے اللہ. ہمارے دلوں کو کینے سے بغض سے حسد جیسی بیماریوں سے پاک فرما دیجئے الہی. موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک. رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیجئے اللہ پاک. محتاجی والی معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے میرے اللہ. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ. اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ. حادثاتی موت سے بچا لیجئے اللہ پاک. شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک. آنے والا رمضان نصیب فرما دیجئے یا اللہ. آنے والا رمضان نصیب فرما دیجئے اللہ. اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ. اس کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے میرے اللہ. جتنے اکابرین اساتذہ مشائخ ہمارے جتنے بڑے دنیا سے جا چکے اللہ. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے. ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے اور یا اللہ. جتنے بڑے ہمارے حیات ہیں اللہ ان کے ادب کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ.
اللہ ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے، یا اللہ بڑوں کی بزرگوں کی بے ادبی سے یا اللہ محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک دین پر چلنے والا پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ شیطان کے ہر مکر فریب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہر فتنے سے فتنہ دجال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک جلد از جلد سفر کے اندر آسانی کے معاملات فرما دیجئے اور کرونا زدہ معاشرے سے نجات دلا دیجئے اور توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اللہ جو بہن بھائی شادی کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما دیجئے، اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دیجئے، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، اور میرے اللہ ہر قسم کے دشمن سے اندرونی بیرونی سے یا اللہ اس کو محفوظ فرما دیجئے اور صحیح معنوں میں اسلام کو قلعہ بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔